صبح کا آغاز اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ وہ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت، کسی کو اذیت مت دو، انسانیت کو مار کر جنت نہیں ملتی۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور رہنا بھی محبت ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، اگر درد ہوا تو سمجھ لینا کہ رشتہ ابھی بھی باقی ہے۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اس نے زندگی میں سب کچھ سیکھ لیا۔ اور اگر رشتے اہمیت نہیں رکھتے تو وقت ہوتے ہوئے بھی وقت نہیں نکلتا۔ احساس مر جائے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ جو مخلص ہیں بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، جہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، تو پھر زیادہ اذیت ناک کیا ہے، خواب ٹوٹنا یا مان ٹوٹنا۔ انسان اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا کہ لوگ مجبور بنا دیتے ہیں۔ اور تم سجدہ عشق ادا کر کے تو دیکھو، تمہیں دنیا آخرت عطا نہ ہو جائے تو کہنا۔ خوش نصیب تھی وہ مٹی جو روضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی۔ عبادت کے لیے جگہ کے ساتھ ساتھ دل کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے صرف رب ہی چاہیے۔ کامیابی صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا اور رب کی رضا کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے۔ اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ پاک سب کی زندگی میں ہمیشہ پیار، محبت اور خلوص کے پھول کھلائے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو سکون دے مولا، جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں، اور یہ سہارا سب سہاروں پہ باری ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم اور الفاظ ختم۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے، تو نجتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔
اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں ہوتی، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بد دعاؤں کے خسارے میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اپنی قدر کریں، خود کو با علم کریں اور اپنے لیے مسکرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ بیٹیوں کا حق۔ بیٹی پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا مت کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا اور قبولیت کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو۔ دل کا خیال۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ دنیا کا مالک۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا، یہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ وقت۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم میرے لیے وقت نکالو، میں تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دے گا۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بنا دے گا۔ خاموش دعائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ذہنی سکون۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ تہجد۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہارے خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ غم اور مشکلات۔ غم اور مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اللہ نگہبان۔